السلام علیکم دوستو۔ عمران خان ایک بار پھر دو بڑی غلطیاں کر بیٹھے ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں اور اس سے ان کا نقصان کیا ہوگا، آج کا موضوع یہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ابھی سرگودا میں ایک خطاب کیا ہے۔ سرگودا میں خطاب کرتے ہوئے دو باتیں انہوں نے کہی۔ ایک تو ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی بات کہی، اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ میں اب وہ 4 نام بتا دوں گا جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کو یقینی بنایا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو ہے نا، پاکستان کے پاور سٹرکچر میں یہ بہت بڑی غلطیاں، اور یوں سمجھیں کہ وہ اپنے سیاسی کیریئر کے ساتھ ایک اور ہاتھ کر بیٹھے ہیں عمران خان۔ کیسے، یہ ہم آپ کو بتائیں۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ چھوٹے صوبے بنانے کی تحریک سب سے پہلے مرزا جواد بیگ نے شروع کی تھی۔ مرزا جواد بیگ قائد اعظم کے ایک ساتھی نواب موسیٰ کے نواسے تھے۔ نواب موسیٰ علی گڑھ میں وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے زمین عطیہ کی تھی۔ تو اور جو مرزا جواد بیگ ہیں، ان کی ساری تربیت قائد اعظم کے ساتھ ہوئی۔ وہ یہ کہا کرتے، انہوں نے سب سے پہلے 50s میں تجویز پیش کی تھی کہ مشرقی پاکستان کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، جو سلہٹ اور ڈھاکہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی معیشت فلورش بھی کرے گی، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ہر امکان ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی رائے تھی۔ پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد صرف جب مغربی پاکستان رہ گیا تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب اس صوبے کا، یہ جو ایک باقی ماندہ ملک ہے، یہاں چھوٹے صوبے کر دیے جائیں۔ شروع میں انہوں نے 17 صوبوں کی تجویز پیش کی، پھر 19 صوبوں کی تجویز پیش کی، پھر 21 صوبوں کی تجویز پیش کی۔ اس کے پیرالل بعض دیگر دانشوروں کی طرف سے ڈویژنوں کو بھی صوبہ بنانے کی تجاویز آتی رہی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو چھوٹے ڈویژن کو یا ویسے چھوٹے صوبوں کے جو تجویز پیش کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو صوبوں کے اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کاروبار کے بھی اور معیشت کے فلورش کرنے کے بھی امکانات چھوٹے صوبوں میں بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح زیادہ ملازمتیں نکلیں گی، روزگار کے زیادہ مواقع نکلیں گے، اور یہ ہوگا کہ ان صوبوں کے درمیان ایک صحت مندانہ مسابقت کی دوڑ شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں معیشت اور بہتر ہوگی۔ تو ایک دلیل یہ ہے۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ مراکز جب سمٹ جائیں گے، یعنی طاقت کے جو مراکز ہیں، صوبوں کے 4 مراکز ہیں یا 6 کہہ لیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو ڈال کے، تو جب مراکز بڑھ جائیں گے تو لوگوں کے قریب اقتدار پہنچ جائے گا، ان کی دہلیز پر ان کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک لاجک پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کے متوازی لاجک بھی ہے، وہ بھی بڑی طاقتور لاجک ہے۔ مثلاً خاص طور پہ سندھ کا، یہ پنجاب کا بھی موقف ہے، بلوچستان کا بھی، خیبر پختونخوا کا بھی، جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ خاص طور پہ جو سندھ کا ہم نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صوبے جو ہیں نا، یہ تاریخی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تاریخی پس منظر رکھتے ہیں۔ اس پس منظر کو آپ راتوں رات ختم کر کے نئے صوبے یا نئی شناختیں تشکیل نہیں دے سکتے۔ نمبر 1، سندھی یہ ہونا ایک شناخت ہے، ایک نسل ہے، اس کی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، اور ان کا اپنا ایک رہن سہن کا طریقہ ہے۔ ہم اس شناخت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سندھ کو 5، 7، 8 صوبوں میں تقسیم کر دیں تو اس سے جو سندھی شناخت کی وحدت ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب کبھی سندھ کی تقسیم کی، شہری سندھ اور دیہی سندھ کی تقسیم کی جب کبھی بات ہوئی، تو سندھ سے یہ آواز اٹھی کہ اگر کبھی یہ کسی نے کرنے کی بھی کوشش کی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو یہ سندھ کی طرف سے رد عمل ہے۔
پنجاب کی طرف سے بھی رد عمل ذرا سا مختلف ہے. وہاں یعنی پنجابی ہونے پر پنجاب کی جو ایک روایت ہے، جو پنجاب کی ہزاروں سال پرانی سندھ کی طرح تہذیب ہے، اس پر بھی حساسیت موجود ہے. لیکن پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے، اور اس پاور سٹرکچر میں پنجاب کی جو حیثیت ہے، پنجاب کی اس حیثیت کا تحفظ پنجاب کے عوام کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے اس اعتبار سے برقرار رہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ برقرار نہ رہے تو اس کے نتیجے میں ریاست میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا اس سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی فائدہ ہی ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح کی تحریک موجود ہے. جی یہ جیسے علاقے ہیں ایبٹ آباد کے اور مانسہرہ کے ہند کو بولنے والے اور جو پشتو بولنے والے، یہ پرانی ہے کہ جی ادھر بھی ایک صوبہ بنا دیا جائے. لیکن اس کی بھی انہی دلائل کی بنیاد پر سندھ میں بھی مخالفت کی جاتی ہے، خیبر پختونخوا میں معاف کیجیے گا. اسی طرح بلوچستان میں پشتون اور بلوچوں کے درمیان ایک لسانی، اس کے علاوہ باقی بھی بروئی بولنے والے بھی دیگر طبقات بھی موجود ہیں، ان کے اندر بھی یہ لسانی یا تہذیبی یا ثقافتی الگ الگ شناختیں موجود ہیں. اور خاص طور پر دو بڑی شناختیں ہیں، وہ بلوچ اور پشتون ہیں. تو ان کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی بلوچ یہ دو صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن وہاں بھی یہ بات کبھی آگے نہیں بڑھ سکی. تو اس طرح سے عمران خان نے یہ بات کہہ کے دراصل پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ایک پاور سٹرکچر ہے اس میں خود کو بیگانہ کر لیا اور اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سرگودا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں وہ نام بتا دوں گا جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کو منظم کیا، حزب اختلاف کو اکٹھے کیا وغیرہ وغیرہ، اور وہ سارے نام میں قوم کے سامنے لے آؤں گا. وہ کس کو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی راز نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہ بڑی سامنے کی بات ہے کہ ان کے مخاطب نہ نواز شریف ہیں، نہ شہباز شریف ہیں، نہ مریم نواز ہیں، نہ آصف علی زرداری، نہ مولانا فضل الرحمان. ان کے مخاطب ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ آرمی چیف. وہ ان کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اب اگر آپ پھر میری پشت پہ کھڑے نہیں ہوتے، مجھے پھر اقتدار میں نہیں لاتے، پھر میری نیپیاں نہیں بدلتے، تو پھر میں آپ کو بے نقاب کر دوں گا. تو یہ ایک اعتبار سے دھمکی تو بہت بڑی ہے، اور جو ان کی فین فالوئنگ ہے اس کے فین فالوئنگ کے مینار پہ کھڑے ہو کے یہ دھمکی دینا اور بھی انہیں اچھا لگتا ہوگا. لیکن دراصل یہ کر کے بھی انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی جماعت وفاق پاکستان پر اس طرح سے حملہ کر چکی ہے کہ صوبوں کو، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بغاوت پر اکسایا شوکت عزیز کے ذریعے، شوکت ترین کے ذریعے عمران خان نے. تو یہ ایک بہت بڑا وفاق پر حملہ تھا. اب اس کے بعد جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بے نقاب کروں گا، تو شہباز گل کی طرف سے فوج میں بغاوت کی کوشش کے بعد اب یہ ایک اور اسی طرح کی کوشش ہے. تو اس کے نتیجے میں عمران خان کے مسائل میں پھر اضافہ ہونے، انہوں نے اپنا کر لیا ہے اضافہ، اور یہ ان کے جو سیاسی مسائل ہیں چونکہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے خود نئی اپنے اختلافات نئے دشمن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے حق میں کبھی نہیں جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کو یاد رکھیے اور ان کی مدد میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیجیے. اس درخواست کے ساتھ کہ آوازہ بھائی فاروق عادل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، فارورڈ کیجیے، تاکہ آپ تک درست خبریں اور ان کے درست تجزیے پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.